दुबई की फलकबूस इमारतों के दरमियान घड़ी उस मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन की 35वीं मंजिल पर एक अजीब सी सर्द का राज था। शीशे के उस शानदार और वसी केबिन में बैठा शख्स बाहर की चमक दमक और जिंदगी की गहमा गहमी से मुकम्मल तौर पर बेनियाज था। अजमीर, एक ऐसा नाम जो उस कंपनी में कामयाबी, जहानत और पुरस्कार खामोशी की अलामत बन चुका था। अपने काम में बेहद माहिर, इंतहाई प्रोफेशनल, मगर ज़ाती ज़िंदगी में एक बंद किताब की तरह था। उसकी गहरी स्याह आंखें, जिसमें हर वक्त एक नामालूम सी उदासी और गहरा ठहराव जमूद बनकर बसता था, किसी को अपने अंदर झांकने की इजाज़त नहीं देती थी वो। उसका चेहरा किसी माहिर मुजस्समा साज के तराशे हुए शाहकार की तरह वजिया था, मगर उस पर फैली सर्दमहरी सामने वाले के अल्फाज हलक में ही जमा देती थी। वो एक ऐसा मर्द था जिसकी कुर्बत पाने के लिए ऑफिस की हर दूसरी लड़की दिल ही दिल में ख्वाब बुनती थी, मगर उसके गिर्द खींचा हुआ बेतनाई का हिसार इस कदर मजबूत था, कोई भी उससे काम के अलावा बात करने की जुर्रत नहीं कर पाता था। उसकी दुनिया उसके लैपटॉप की स्क्रीन, उसकी फाइल्स और उसके केबिन्स के उन चार शीशों तक महदूद थी। दोपहर का वक्त था। कंपनी के शानदार कैफेटेरिया में कॉफ़ी की खुशबू और सरगोशियों का मिला जुला शोर गूंज रहा था। कैफे के कोने में सारा और जारा, जो कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट की जान थी, अपने मग थामे उसी पुरस्कार शख्स के बारे में महवे गुफ्तगू थी। यार, मैं तो हैरान हूँ इस इंसान पर। क्या इसके सीने में दिल की जगह बर्फ का कोई टुकड़ा रखा है? वो रोज यहाँ आता है, अकेला कॉफी पीता है और चला जाता है। मैंने आज तक इसे किसी की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं सुना। मुस्कुराता मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है। सारा ने जमीर के खाली केबिन की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त किसी मीटिंग में था। जारा ने आगे की तरफ झुकते आवाज धीमी कर दी, तुम्हें वाकई नहीं पता? मैंने पुराने स्टाफ से सुना है कि इसकी एक माजी की कहानी है। इसकी पहली बीवी मर चुकी है किसी हादसे में, या पता नहीं कैसे, मगर लोग कहते हैं कि वो इसे बेतहाशा चाहता था। वो आज भी इसी के सोग में मुब्तला है, उसी के ख्यालों में खोया रहता है। उसके लिए दुनिया की किसी औरत का वजूद कोई मायने ही नहीं रखता। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, बस अपने काम के पीछे उसने खुद को छुपा रखा है। उनकी ये सरगोशियां अभी जारी थी कि उसके ऐन अक में एक दिलकश मगर सर्द आवाज उगली। जो किला जितना मजबूत और नाकाबिले तस्लीम नजर आता है ना, उसे फतह करने और उसकी बुनियादें हिलाने का नशा उतना ही गहरा होता है। दोनों ने झुककर मुड़कर देखा। उनके पीछे मुनीशा खड़ी थी, अनीशा, जो उसी इमारत के एक दूसरे फ्लोर पर काम करती थी, मगर उसका ज्यादातर वक्त उसी फ्लोर के चक्कर काटने में गुजरता था। बिला की खूबसूरत, पुरकशिश और हर दर्जा पुर एतमाद लड़की थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होती। एक दीवान की, एक खपत। सारा ने उलझन से देखा, तुम्हारा क्या मतलब है मनीषा? तुम अजमीर की बात कर रही हो? वो कोई आम मर्द नहीं है जो तुम्हारी इन कातिल अदाओं पे फिसल जाएगा। वो पत्थर है, एक बेहिस पत्थर। मनीषा के होंठों पर एक मगरूर और खपती सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने जारा की कुर्सी के पुश्त पर हाथ रखा और उन दोनों की आंखों में डार्क आंखें डालकर बोली, पत्थर भी अगर एक ही जगह बार बार सब लगाई जाए तो उसमें दरारें पड़ ही जाती हैं। तुम दोनों क्या जानो इश्क और दीवानगी की ताकत क्या होती है? तुम लोगों के लिए वो एक पुरस्कार बॉस होगा, मेरे लिए वो एक चैलेंज है। मैं तुम दोनों के सामने आज ही शर्त लगाती हूँ कि इस बर्फ के तवे को मैं अपने इश्क की आग में ऐसा पिघलाऊंगी कि मेरे पीछे पागलों की तरह फिरेगा। ये मेरी हर सांस का मोहताज हो जाएगा। अजमीर को मनीषा की मोहब्बत में मरना ही होगा, क्योंकि मैंने इसे चुन लिया है। ये कहकर उसने एक हकारत अमीज नजर उन दोनों पर डाली और अपनी मखसूस शाहाना अंदाज में वहां से चल दी, पीछे सारा और जारा को दम बहुत छोड़कर। मनीषा का ये दावा कि कोई खोखला गरूर नहीं था। उसकी दीवानगी की जड़ें बहुत गहरी थी। वो सिर्फ एक कॉलिक नहीं थी, बल्कि वो एक साइको स्टॉकर बन चुकी थी। उसे बकायदा मंसूबाबंदी की के तहत अपना पुराना पुरतरीश अपार्टमेंट छोड़कर अजमेर की बिल्डिंग में बिल्कुल उसके सामने वाला फ्लैट भारी किराए पर ले रखा था। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अजमेर के साय की तरह उसके पीछे रहना था। उसके फ्लैट की एक पूरी दीवार अजमेर की उन तस्वीर से बनी हुई थी जो उसने छुप कर खींची थी। पार्किंग में गाड़ी से निकलते हुए, लिफ्ट का इंतजार करते हुए, कैफेटेरिया में कॉफी पीते हुए, और ना जाने कैसे वो रात के पिछले पहर तक अपने फ्लैट की बालकनी की बत्तियां बुझाकर अंधेरे में खड़ी रहती, सिर्फ और सिर्फ
یہ دیکھنے کے لیے کہ ازمیر کے بیڈ روم کی لائٹ کب بند ہوتی ہے۔ اسے ازمیر کے قدموں کی آہٹ، اس کے دروازے کے لاک کھلنے کی آواز، اس کی گاڑی کے انجن کا ساؤنڈ تک زبانی یاد ہو چکا تھا۔ وہ ازمیر کی زندگی میں ایک زہریلی بیل کی طرح خاموشی سے لپٹ رہی تھی۔ اگلی روز صبح دبئی کی روانگی گرمی کے باوجود بلڈنگ کا اندرونی ماحول سینٹرل ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے خنک تھا۔ ازمیر گراؤنڈ فلور پر لفٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک نفیس 3 سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی بیزار اور سپاٹ تاثرات تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اندر منیشا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے انتہائی دیدہ زیب سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سرخ لپسٹک اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی ازمیر کے چہرے پر گڑی تھی۔ ازمیر نے اسے ایک نظر دیکھا اور مکمل طور پر نظر انداز کرتے لفٹ میں داخل ہوا اور دوسری طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور وہ اوپر کی طرف سرکنے لگی۔ منیشا کے ہونٹوں پر ایک کٹیلی مسکراہٹ ہوئی۔ وہ اپنے قدموں کو حرکت دیتی ہوئی ازمیر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، اس قدر قریب کہ اس کی تیز فرانسی پرفیوم کی مہک لفٹ کی بند فضا کو بوجھل کر گئی۔ یہ گہرا نیلا رنگ تم پر بہت سجتا ہے ازمیر، لیکن مجھے یقین ہے میرے فیورٹ سیاہ رنگ میں تم اور بھی زیادہ قاتل لگو گے۔ کل میرے لیے بلیک پہننا، ویسے بھی ہم پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کی اتنی بات تو مان لینی چاہیے نا۔ منیشا کی آواز میں ایک عجیب سا حق جتانے والا اور حد سے زیادہ بے باک انداز تھا۔ ازمیر نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس شیشے کے دروازے میں اسے عکس کو گورا۔ اس کے چہرے کی لکیریں سخت ہو گئی۔ اسے ایک سرد اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا، تمہاری پسند، ناپسند یا تمہارے وجود سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آئندہ مجھ سے اتنے قریب کھڑے ہونے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے سستے اور گھٹیا پرفیوم کی تیز خوشبو سے شدید الرجی ہوتی ہے، بالکل ویسے جیسے مجھے سستے اور گھٹیا کردار کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور تلوار کی دہاڑ سے بھی زیادہ تیز تھا۔ کوئی بھی عام لڑکی اس قدر کھلی اور تلخ بے عزتی پر رو پڑتی ہی شرم سے پانی پانی ہو جاتی، لیکن منیشا کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود دیوانگی مزید بھڑک اٹھی، الٹا ہنس پڑی، ایک خپتی سی ہنسی۔ عشق میں تھوڑی بدتمیزی، تھوڑی تلخی تو چلتی ہے میرے باس، لیکن یہ الرجی تمہیں جلد ہی میری عادت میں بدلنی پڑے گی۔ تو مجھ سے جتنا بھاگو گے، مجھ سے جتنی نفرت کرو گے، میں اتنی ہی شدت سے تمہارے قریب آؤں گی۔ میری دیوانگی کے سامنے تمہاری یہ سرد مہری ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے ازمیر۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا۔ ازمیر نے یکدم اس کی طرف رخ موڑا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک سرد مہری کی جگہ شدید غصے اور کراہت کے شعلے ناچ رہے تھے۔ عشق، اسے حقارت سے لفظ چبایا، تم جیسی فارغ ذہنی مریض اور نفسیاتی لڑکیاں جو دن رات دوسروں کا پیچھا کرتی ہیں، عشق کے مقدس لفظ کا مطلب بھی جانتی ہے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو یہ محبت نہیں، ایک گھٹیا ہوس اور ایک ذہنی بیماری ہے۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور اپنی یہ سستی دیوانگی کا تماشا کہیں اور جا کر دکھاؤ۔ میرے پاس اس پاگل پن کو برداشت کرنے کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ ہی ذرا برابر دلچسپی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ لفٹ 35ویں منزل پر ہوگی۔ دروازہ کھلا اور ازمیر ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ منیشا کو لفٹ میں اکیلا چھوڑ گیا۔ منیشا وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کے سینے میں ایک عجیب سی آگ سلگنے لگی تھی۔ تمہاری یہی رومیت، یہی تکبر تو مجھے پسند ہے ازمی، اور اسی تکبر کو میں اپنے قدموں کی دھول بناؤں گی۔ تم ابھی منیشا کے جنون کو نہیں جانتے۔ اسے بڑبڑاتے اپنے لمبے ناخن اپنی ہتھیلی میں اتنی زور سے گاڑے کہ وہاں سرخ نشان ابھرا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور منیشا کی حرکتیں روز بروز خطرناک حد تک شدید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب صرف لفٹ یا آفس تک محدود نہیں رہی تھی، وہ پارکنگ لاٹ میں بھی اس کی گاڑی کی بونٹ پہ ٹیک لگائے اس کا انتظار کرتی۔ کبھی اس کے فلیٹ کے دروازے پر رات کے دستک دے کر کوئی بے تکی چیز مانگنے آ جاتی، کبھی اس کی گاڑی کے وائپر پر سرخ گلاب اور عجیب و غریب پیغام لکھ کر چھوڑ دیتی۔ ازمیر اس کی سائیکو سٹاکنگ سے شدید چڑچڑا اور ذہنی اذیت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کئی بار اسے سخت الفاظ میں جھڑکا، ذلیل کیا، مگر منیشا پر جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔
وہ ہر بےعزتی کو اپنی محبت کی ایک نئی سیڑھی سمجھ لیتی تھی۔ ایک رات دبئی کے موسم نے اچانک کروٹ لی۔ تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ازمیر ایک طویل اور تھکا دینے والی میٹنگ کے بعد رات کے واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھک چکا تھا۔ وہ لفٹ سے نکل کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ کوریڈور کی مدھم روشنی میں اسے اپنے دروازے کے عین سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ نیشا وہاں کھڑی تھی، بارش میں پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ لباس اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال گیلے ہو کر اس کے چہرے اور کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کا کاجل پانی کے ساتھ بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہا تھا، جس پر وہ کسی ڈراؤنی فلم کا سا کردار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ ازمیر، آج تم نے مجھے سارا دن آفس میں مکمل اگنور کیا۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چراتے ہو؟ تم مجھ سے بھاگتے کیوں ہو؟ وہ دیوانہ وار اس کی طرف پڑی۔ ازمیر نے شدید غصے سے اپنی دانت پیسے اور دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ تمہارا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے منیشا۔ آدھی رات کو اس طوفان میں تم میرے دروازے پر یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے گھر اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا کر دوں جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ازمیر کی آواز میں ایک دہاڑ تھی۔ نیشا نے آگے بڑھ کر اچانک ازمیر کی کوٹ کا کالر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ ازمیر کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ نہیں جاؤ گی، آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ تم کیوں نہیں مان لیتے کہ تم بھی مجھے اندر ہی اندر چاہتے ہو؟ تمہاری یہ خاموشی، یہ سرد مہری، یہ غصہ صرف ایک دکھاوا ہے، ایک خول ہے جو تم نے پہن رکھا ہے۔ میں تمہاری ان اداس آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم میری طرف کھینچے چلے آ رہے ہو۔ تم مجھے نظر انداز کر کے خود کو حیثیت دے رہے ہو۔ تم میرے ازمیر، صرف اور صرف میرے، جسم و جان سے میرے۔ کوئی اور عورت تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ سیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ ازمیر کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اسے ایک زوردار جھٹکے سے منیشا کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے نوچ کر ہٹائے اور اتنی زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا کہ وہ لڑکھڑا کر کوریڈور کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ تم محبت نہیں، تم ایک عذاب ہو، ایک ذہنی مریضہ، ایک سائیکوپیتھ ہو۔ محبت کے نام پر جب تم یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہو، یہ صرف ایک ہوس ہے اور تمہارا پاگل پن۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، تم جیسی بے حیا، چھچوڑی اور نفسیاتی عورتوں کے لیے میرے دل میں صرف اور صرف نفرت اور کراہت ہے۔ میرے ماضی، میری اداسی یا میری تنہائی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آج تم نے یہاں دوبارہ میرے دروازے پر میری گاڑی یا میرے آس پاس بھی بھٹکنے کی آج کے بعد کوشش کی تو میں سیکیورٹی اور پولیس کو بلا کر تمہیں حوالات میں سڑوا دوں گا۔ یہ میری آخری اور فائنل وارننگ ہے منیشا۔ ازمیر کی غضبناک آواز کوریڈور کی خالی فضا میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اس قدر کراہت تھی جیسے وہ کسی کیڑے کو دیکھ رہا ہو۔ اسے زور سے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا اور پوری قوت سے دروازہ منیشا کے منہ پر بند کر دیا، جس کی آواز سے پوری منزل گونج اٹھی۔ منیشا اس بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی کونی چھل چکی تھی اور وہاں سے خون رس رہا تھا، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے گیلے اور الجھے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اس کی چہرے پر تکلیف کی بجائے ایک انتہائی زہریلی، بھیانک اور طنزیہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس نے رستے ہوئے خون کو اپنی انگلی سے چھوا اور اسے اپنے ہونٹوں سے مل لیا۔ تمہاری یہ نفرت، یہ دھتکار مجھے تہہ دل سے منظور ہے ازمیر۔ بس ایک بار، صرف ایک بار تم میرے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس جاؤ، مجھ سے نکاح کے بندھن میں بن جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ اصل دیوانگی کس بلا کا نام ہے۔ میں تمہاری سرد مہری اس غرور کو تمہارے ہی خون کے آنسوں میں بہا دوں گی۔ تم نے منیشا کی ہنسی دیکھی ہے، اب تم اس کا قہر بھی دیکھو گے۔ وہ اندھیرے کوریڈور میں دیوانوں کی طرح کہکے لگاتی اپنے فلیٹ کی طرف پلٹ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی کوئی ایسی چال چلے گی کہ ازمیر کو مجبوراً اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور وہ اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے جائے گا۔ اس رات کی طوفانی بارش اور کوریڈور میں ہونے والی شدید طلق کلامی کے بعد ازمیر کو لگا تھا کہ وہ شاید منیشا کو اب عقل آ جائے گی اور وہ اس کے پیچھے چھوڑ دے گی۔ اگلے چند روز تک واقعی ایسا ہی محسوس ہوا،
मनीषा ना तो उसे लिफ्ट में मिली, ना कैफेटेरिया में, ना उसके इर्द गिर्द मंडराती नजर आई, और ना ही पार्किंग लॉट में। उसे अजमीर को गाड़ी के सामने आकर कोई तमाशा नहीं किया। अजमीर की जिंदगी में जिस दोबारा वो सर्द और पुरस्कार सुकून लौट आया था, मगर ये सुकून महज एक तूफान का पेशे खैमा था। एक शाम जब दुबई का आसमान फिर से साफ बादलों की लपेट में था और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी, अजमीर अपने ऑफिस से निकलकर शहर के एक सुनसान और दूर अफ्तादा इलाके की तरफ ड्राइव कर रहा था। उसे वहां एक क्लाइंट की तामीराती साइट का मुआयना करना था, जो शहर के हंगामों से काफी दूर एक वीरान सी जगह पर वाक़या थी। बारिश की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था और सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। अजमीर अपने ग्रे रंग की शानदार एसयूवी में बैठा था, विंड शर्ट पर गिरने वाले पानी के कतरों को देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक भीगी हुई शक्ल पर पड़ी। उस सुनसान इलाके में उस तूफानी बारिश में एक लड़की अकेली खड़ी लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिला रही थी। अजीम ने पहले तो नज़रअंदाज करके गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस साई के करीब पहुंची, उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। वो मनीषा थी। उसने एक बारीक सा स्याह लिबास पहन रखा था, जो बारिश के पानी से पूरी तरह से भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया था और वो सर्दी से कांप रही थी। अजमीर ने बेसख्ता ब्रेक पर पांव रख दिया। गाड़ी एक झटके से मनीषा के बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और शदीद गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग पाकि चल गया मनीषा। इस वक्त इस तूफान में और इतनी वीरान जगह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मौत को दावत दे रही हो? मनीषा के चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब सी भीगी हुई मासूम सी मुस्कुराहट उभरी। वो कांपते हुए होठों के साथ बोली, मेरी मेरी गाड़ी खराब हो गई थी पीछे, और मेरा फ़ोन भी डेड है। मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही। प्लीज़ अजमीर, मुझे लिफ्ट दे दो, वरना मैं यहाँ सर्दी से ही मर जाऊंगी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी बेचारगी और लर्जिश थी कि अजमीर, जो पत्थर दिल होने का दावा करता था, एक लम्हे के लिए जैसे पिघल गया। उसने गुस्से से एक लंबी सांस खींची, दांत पीसे और झिंझला कर गाड़ी का लॉक खोल दिया। बैठो अंदर, और खबरदार जो एक लफ्ज़ भी बोला, मैं तुम्हें सिर्फ शहर तक छोड़ूंगा और उसके बाद तुम खुद जाओगी। निशा तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके कपड़ों से टपकने वाला पानी कार की लेदर सीटों को भिगो रहा था, लेकिन अजमीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के अंदर का माहौल इंतहाई कशीदा था। अजमीर की नजरें सख्ती से सड़क पर जमी हुई थी, जबकि मनीषा की नजरें पूरी बेबाकी से अजमीर की प्रोफाइल का तवाफ कर रही थी। कुछ देर तो मनीषा खामोश बैठी सर्दी से कांपने की एक्टिंग करती रही, लेकिन फिर उसके अंदर का जुनून बेदार होने लगा। उसने जानबूझकर अपना सीट बेल्ट खोलने के बहाने अजमीर की तरफ झुकना शुरू कर दिया। उसके गीले बालों की लटें और उसकी मखसूस परफ्यूम की तेज महक, जो कि बारिश की खुशबू में मिलकर एक अजीब सा खुमार पैदा कर रही थी, अजमीर की स्मातों से टकराने लगा। कितनी अजीब इत्तेफाक है अजमीर, निशा ने नशीली और सरगोशी नुमा आवाज में कहना शुरू किया। इस पूरी दुनिया में, इस वीरान सड़क पर मुझे बचाने सिर्फ तुम आए। क्या तुम अब भी नहीं मानते कि हम दोनों का कोई गहरा कनेक्शन है? मुकद्दर हमें बार बार एक दूसरे के सामने ला खड़ा करता है। तुम मुझसे जितना भागना चाहो भाग लो, लेकिन तुम्हारी मंजिल सिर्फ मेरी बाहें हैं। वो कहती हुई मजीद अजमीर की तरफ खिसकी, यहाँ तक कि उसका कंधा अजमीर के बाजू से टकराने लगा। अजमीर के माथे पर गुस्से से पसीना उभरा। उसने झटके से अपना बाजू पीछे खींचा। अपनी हद में रहो मनीषा, मैंने तुम्हें तर्स खाकर गाड़ी में बिठाया, मेरी शराफत का गलत फायदा मत उठाओ, पीछे हटकर बैठो। लेकिन मनीषा फिर से वही दीवानगी पर सवार थी। उसे पीछे हटने के बजाय अपना गीला और ठंडा हाथ अचानक अजमीर के हाथ पर रख दिया, जो स्ट्रिंग व्हील पर मजबूती से जमा था। क्यों अजमीर, क्यों डरते हो मेरे छूने से? क्या तुम्हें डर है कि तुम पिघल जाओगे? तुम्हारी ये शर्त मेरी सिर्फ एक झूठ है ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है। मुझे छू कर देखो अजमीर, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। उसने ज्यादा कैफियत में अजमीर के बाजू से चिपकने की कोशिश की। अजमीर का सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हो गया। उसे अचानक गाड़ी की ब्रेक्स इतनी जोर से लगाई कि टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए खौफनाक आवाज के साथ रुके। वो एक इंतहाई वीरान और अंधेरी सड़क थी, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी।
बारिश का शोर मजीद तेज हो गया था। अजमीर ने पूरी कोच से अपना हाथ मनीषा की गिरफ्त से छुड़ाया और गुस्से से दीवाने होते ही गाड़ी से बाहर निकली। वो दूसरी तरफ गया, मनीषा की तरफ का दरवाजा खटाक से खोला और उसका बाजू इंतहाई बेदर्दी से पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। क्या मसला है तुम्हारा? क्या बीमारी है तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम जैसी घटिया, बेहया और छिछोड़ी लड़कियों से शदीद घिन आती है। तुम एक कोड़ ज़्यादा जहन की मालिक हो। अजमीर की आवाज़ बारिश के शोर से ज़्यादा बुलंद और गजबनाक थी। उसने मनीषा के बाजू को इतनी जोर से झटका कि वो लड़खड़ा कर सड़क के किनारे कीचड़ में जा गिरी। मनीषा ने तड़क कर उसे देखा। अजमीर, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो बारिश में भीगती, कीचड़ में लथपथ रोते हुए चिल्लाई। अजमीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। उसके अंदर जैसे कोई लावा पकड़ा था। मोहब्बत? इस गंध को तुम मोहब्बत कहती? तुम एक नफ्सियाती मरीजा हो, एक चुड़ैल हो जो मेरा खून चूसना चाहती है। तुमने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। सुन लो गौर से, अगर तुम दुनिया की आखिरी औरत भी हो और बच जाओ, तब भी मैं तुम पर थूकना पसंद नहीं करूंगा। तुम मेरी नजरों में एक गिरे हुए कूड़े से ज्यादा कोई वक़्त नहीं रखती हो। ये अल्फाज नहीं थे जैसे तेज धार खंजर था। तो अजमीर पूरी बेरहमी से मनीषा के सीने में उतार रहा था। मनीषा की आंखें सदमे और शदीद बेइज्जती के एहसास से फैल गई। उसका जो चेहरा पहले से सर्दी से नीला पड़ रहा था, अब एक भयानक सुर्खी में बदल गया। उसके होंठ कपकपाए मगर उसके हलक से कोई आवाज ना निकल सकी। अजमीर ने एक आखिरी शदीद नफरत अंगेज निगाह उस पर डाली और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। मनीषा को उसकी उस सुनसान, अंधेरी और तूफानी सड़क पर कीचड़ में लथपथ रोता हुआ छोड़ गया। अजमीर ने गाड़ी तेजी से दौड़ाते शहर का रुक किया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। वो खुद को समझा रहा था कि उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। उस पागल लड़की को उसी सलूक की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा, गीले कपड़े बदले और बेड पर लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदलता। जब भी आंखें नींद से बंद करता, उसे मनीषा की वो आखिरी सदमे और बेबसी से बड़ी आंखें याद आती, जो उसे नाल किसी की तारीख गोशे में लेकर जा रही थी। वो बेचैनी हद से सवा हो चुकी थी। उसके अल्फाज कि मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ उसके कानों में गूंज रहे थे। अजमी को अचानक महसूस हुआ कि उन आंखों में, उस बेहयापन और खपत के पीछे एक अजीब सी अनजानी सी कशिश थी, जिसने आज पहली बार उसके दिल के किसी तार को छेड़ा था। वो बेचैन होकर उठ बैठा, कमरे में टहलने लगा। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वो एक लड़की है, उस सुनसान जगह पर अकेली है। अगर इसे कुछ हो गया, अगर कोई जंगली जानवर, कोई ये बदमाश आ गया, तो उसका ज़मीर उसे कचोके लगाने लगा। वो बेशक उससे नफरत करता था, मगर वो एक कातिल नहीं था। गेंडों की जहनी कशमकश और बेसुकूनी के बायस बल आखिर ज़मीर से रहा ना गया। उसने जल्दी से एक जैकेट पहनी, कार की चाबियां उठाई और दीवाना मार वापस उसी वीरान सड़क की तरफ भागा। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठता जा रहा था। जब वो उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसने मनीषा को फेंका था, तो उसके कदम वहीं जम गए। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा कि मनीषा सड़क के किनारे कीचड़ और पानी की जोहर में ऊंधे मुंह गिरी हुई है। और वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। अजमीर का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वो तेजी से गाड़ी से उतरा और भाग कर उसके पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से मनीषा को सीधा किया। वो सर्दी से मुकम्मल तौर पर बर्फ हो चुकी थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और वो बेहोश थी। उसने ने पहली बार इतने करीब से बगैर किसी गुस्से और नफरत के उसका वजूद देखा। उस भीगे हुए, बेसाख्ता और कीचड़ से बड़े चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, वो जो हर वक्त एक खपती और चालाक स्टॉकर लगती थी, इस वक्त एक नहायत बेबस और कमजोर सी लड़की लग रही थी। उसमी को अपने अंदर एक अजीब सी खसक सी महसूस हुई। उसे बिना सोचे समझे मनीषा को अपने मजबूत बाहों में उठाया। उसका बेजान सर अजमीर के सीने पर झूल गया। अजमीर ने एहतियात से अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया। हीटर फुल किया और गाड़ी पूरी रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ा दी।
وہ سیدھا اسے اسپتال لے جانے کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا، کیونکہ وہ کسی قانونی بکھیرے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے منیشا کو اپنے بیڈ پر لٹایا، اس کے گیلے کپڑوں کے اوپر کئی گرم کپڑے ڈالے اور روم ہیٹر اس کے قریب کر دیا۔ وہ گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کی نیلی پڑتی رنگت کو واپس نارمل ہوتے دیکھتا رہا۔ جب صبح کی پہلی کرن کمرے کھڑکی سے اندر آئی تو منیشا نے ہلکی سی آہ بھر کے آنکھیں کھولی۔ اسے خود کو ایک انجان بستر پر کئی کملوں میں لپٹا پایا، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو کرسی پر بیٹھا ازمیر سو رہا تھا، اس کا سر بیڈ پر ٹکا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ منیشا کے کمبل کے قریب پڑا تھا۔ منیشا کو رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا، اس کی بے عزتی، اس کا وہ اندھیری سڑک پر تنہا چھوڑ دیا جانا، اور پھر شاید ازمیر کا واپس آنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان آنسوؤں میں اب دیوانگی نہیں، ایک گہری چوٹ اور ایک خاموش فیصلہ تھا۔ وہ بغیر کوئی آواز کے انتہائی آہستگی سے بستر سے اٹھی۔ اس نے ازمیر پر ایک آخری نظر ڈالی، اس کی سوتی ہوئی شکل کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی شکوہ کیے چپ چاپ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ جب ازمیر کی آنکھ کھلی تو بیڈ خالی تھا۔ اس نے پورے اپارٹمنٹ میں اسے تلاش کیا مگر وہ جا چکی تھی۔ ازمیر نے ایک سکون کا سانس لیا کہ چلو مصیبت ٹلی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک مصیبت ٹلی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ اگلے روز ازمیر آفس گیا تو اسے امید تھی کہ منیشا پھر کہیں راستہ روکے گی، مگر وہ نظر نہ آئی۔ دن گزرتے گئے، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ منیشا نہ لفٹ میں دکھی، نہ کیفیٹیریا میں، نہ پارکنگ میں، حتیٰ کہ ازمیر کو پتا چلا کہ اس نے وہ والا اپارٹمنٹ بھی خالی کر دیا ہے اور وہ آفس سے ایک طویل چھٹی لے لی ہے۔ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اپنے وعدے کے مطابق واقعی دور چلی گئی تھی، اور یہیں سے ازمیر کی بے چینی کا آغاز ہوا۔ وہ جو منیشا سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اب اسے اپنے ارد گرد ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتا تو اس کی نگاہیں بے ساختہ اندر کسی سیاہ لباس والی لڑکی کو ڈھونڈتی۔ وہ پارکنگ میں آتا تو اسے لگتا جیسے کوئی اس کی گاڑی کے پاس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ کیفے میں بیٹھتا، اسے اپنے پیچھے وہی جانی پہچانی پرفیوم کی مہک محسوس ہوتی۔ اسے اس پاگل خپتی لڑکی کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی، اس کی دیوانگی، اس کا ضد کرنا، اس کی وہ معصوم سی خپتی مسکراہٹ۔ ازمیر کا دل ان سب چیزوں کو مس کر رہا تھا۔ پہلی بار اپنے ہی بنے ہوئے سرد خول میں گھٹن محسوس کرنے لگا تھا۔ اپنے دل میں خوابیدہ محبت نے جیسے کروٹ لی تھی۔ وہ جو ٹھان چکا تھا کہ کبھی محبت نہیں کرے گا، دوبارہ اپنا ہی دعویٰ ریت کے ذروں کی طرف پھسلنے لگا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کے بارے میں سوچتا، اسے اپنی ذاتی کا احساس ہونے لگا کہ اس نے ایک محبت کرنے والی لڑکی کو کیچڑ میں پھینک دیا تھا۔ اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر اس کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایک اتوار کی شام، جب ازمیر اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں تنہا بیٹھا ایک پرانی کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا اور اس کا ذہن منیشا کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا، تبھی اس کے دروازے کی بیل بجی۔ ازمیر نے بے دلی سے جا کر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ منیشا تھی، مگر یہ وہ پرانی برکیلے کپڑوں اور تیز میک اپ والی دیوانی منیشا نہیں تھی۔ اس نے ایک انتہائی سادہ سا سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، بال سادگی سے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں کوئی خپت یا ضد نہیں تھی، بلکہ انتہائی پرسرار سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ ازمیر اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک دم سے وہ ساری بے چینی، وہ سارا اضطراب ایک عجیب سی پرسکون احساس میں بدلنے لگا۔ اسے منیشا کو دیکھ کر اپنے اندر ایک عجیب سی، ایک اندیکھی سی کشش اور راحت محسوس ہوئی، بالکل ویسی ہی راحت جو اسے اپنے ماضی میں اپنی پیری بیوی کی مسکراہٹ دیکھ کر ملا کرتی تھی۔ وہ کشش اتنی شدید تھی کہ ازمیر کا دل چاہا کہ اسے گلے لگا لے، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ تو ازمیر کے حلق سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ منیشا کے چہرے پر ایک ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بغیر کسی تمہید کے انتہائی پرسکون اور دو ٹوک لہجے میں بولی، ازمیر، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب کوئی دیوانگی نہیں، کوئی ضد نہیں، میں تمہیں ایک پرپوزل دینے آئی ہوں، نکاح کا۔ ازمیر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی لانے کی کوشش کی۔
निशा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही? मैं कोई आम मर्द नहीं। मेरी एक माजी की कहानी है। मैं एक बार शादीशुदा रह चुका। मेरी बीवी मर चुकी और मैं आज भी उसके साए से बाहर नहीं निकल सका। मेरी इस वीरान और बर्फ जैसे दिल में अपनी जगह बनाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद करोगी। अजमेर की आवाज में एक अजीब सी थकन और वार्निंग थी। निशा की आंखों में एक पुरस्कार सी चमक लहराई जो अजमेर की नजरों से ओझल रही। उसने हल्का सा कहका लगाया और बोला, तुम्हारी माजी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता अजमेर। और जहां तक तुम्हारी इस बर्फ जैसे दिल में जगह बनाने की बात है, तुम जानते हो ना, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैं अधूरे छोड़े हुए कामों को मुकम्मल करने की आदी हूँ। उसके लफ्जों में छुपे दोहरे मायने अजमेर समझ ना सका। उसे लगा शायद मनीषा वाकई उसकी मोहब्बत में सुधर चुकी है। वो महीने भर की जुदाई, उसकी आंखों की मासूम कशिश और उसका अपना अंदरूनी खालीपन, उन सब ने मिलकर अजमेर के इस खौल को तोड़ दिया। उसने हथियार डाल दिए। चंद ही दिनों में इंतहाई सादगी के साथ उनका निकाह हो गया। दुबई में उनके चंद करीबी जानने वालों और ऑफिस की कोलीग्स की मौजूदगी में तकरीब इंजाम पाई। ऑफिस में चामुगोइयां अरूज पर थी। सारा और सारा तो हैरत से मुंह खोले खड़ी थी। सब मनीषा को दाद दे रहे थे कि उसने वाकई उस नामुमकिन चैलेंज को मुकम्मल कर दिखाया था और उस बर्फ के पौधे को पिघला दिया था। अजमेर भी अंदर से एक अजीब पुरसुकून एहसास से गुजर रहा था। निशा के साथ उसकी जिंदगी में एक नई हरारत आ गई थी। वो सोच रहा था कि शायद जिंदगी ने उसे एक और मौका दे दिया है। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मनीषा की सूरत में अपना बुलाया हुआ माजी और एक नया मुस्तकबिल देख रहा था। मगर वो नहीं जानता था कि वो बिल्कुल नहीं जानता था कि सब एक बहुत बड़े और बहुत घिनौने धोखे का आगाज था। कुछ भी ठीक नहीं था। मनीषा की ये खामोशी, ये सादगी, ये निगाह, ये मोहब्बत नहीं थी। ये उसकी बिछाई हुई बिसात की पहली शानदार चाल थी। वो अजमेर को उसके घर के अंदर, उसकी बेडरूम तक पहुंच कर बर्बाद करना चाहती थी। दुबई की चकाचौंध और ऊंची इमारतों को पीछे छोड़कर जब उनकी फ्लाइट ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो अजमेर के दिल में एक अजीब सा सुकून और तमानियत थी। वो एक तवील अरसे बाद अपने खानदानी घर वापस आ रहा था और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पहलू में मनीषा मौजूद थी जिसका हाथ उसने मजबूती से थाम रखा था। अजमेर को लग रहा था कि उसने अपने माजी की तरीक वादियों, अपनी तन्हाई और सर्द खौल को हमेशा के लिए दुबई में ही दफन कर दिया है। मनीषा की सूरत में उसे एक नई जिंदगी, एक नई हरारत मिल गई है। वो मनीषा की उस नई पुरसुकून और सादत सी शख्सियत पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था। उसे यकीन था कि उस लड़की की सच्ची मोहब्बत ने बलाकर उसके संदिल वजूद को पिघला दिया है। लेकिन वो इस कड़ी भयानक हकीकत से यकसर नवाकिफ था कि जिस हाथ को उसने इतनी मोहब्बत और एतमाद से थाम रखा है, उसी की मुट्ठी में धोखे और इंतकाम की एक ऐसी बिसात सजी है जो बहुत जल्द उसकी रूह को छलनी करने वाली है। एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी जब अजमेर की खानदानी महलनुमा घर की तरफ रवाना हुई तो मनीषा के चेहरे पर एक ठहरी हुई पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी, अगर उसके अंदर इंतकाम का लावा भी उबल रहा था। ये वही घर था, वही दीवारें थी जहां उसकी आयशा, उसकी जान से प्यारी दोस्त, जिसे सगी बहनों से बढ़कर अजीज थी, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारकर मौत की वादी में उतरी थी। आयशा की मौत से एक दिन पहले का वो खौफजदा लड़ता हुआ सोती पैगाम निशा के दिमाग की रगों में हथौड़े की तरह बज रहा था कि मेरी जान को खतरा है उससे जो मेरे इंतहाई करीब है। निशा ने कनखियों से अजमेर के पुरसुकून चेहरे की तरफ देखा। उसका दिल चाहा कि वो उसी वक्त उसके गले में उंगलियां गाड़ दे, मगर उसने अपनी वहशत को गहरी सांस के जरिए सीने की अथाह गहराइयों में दबा दिया। वो जानती थी कि जल्दबाजी सारी बिसात उलट देगी। असल खेल, असल शाहिद और असल सजा का आगाज तो इस घर की दहलीज पार करने के बाद होना था। गाड़ी एक शानदार तवील आहिनी गेट से गुजरकर वसी पोर्च में रुकी। घर के पुराने मुलाजमीन ने अपने मालिक का इस्तकबाल किया। अजमेर बेहद खुश था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने नरमी से मनीषा का हाथ पकड़ा और इसे लेकर घर के वसी और इस इंतहाई पुरतहीश लाउंज में दाखिल हुआ। सामने ही संगमरमर की खमदार सीढ़ियों से अजमेर की इकलौती बहन आलिया मुस्कुराते हुए तेजी से नीचे उतर रही थी। आलिया अपने भाई की वापसी पर बेहद खुश थी। उसे फोन पर इल्म हो चुका था कि अजमेर ने दुबई में अचानक शादी कर ली है।
وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر آ رہا ہے۔ عالیہ کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر ازمیر کے ساتھ کھڑی لڑکی کے چہرے پر پڑی، اس کے قدم سینیوں کے درمیانی زینے پر ہی جم گئے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یک وقت غائب ہو گئی۔ وہ رنگت ایسے زرد پڑ گئی جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور ایک انجانے خوف سے بھر گئی، اور اس کے ہاتھ پوری طرح سے کانپنے لگے۔ بھائی، یہ کون ہے؟ عالیہ کی آواز میں ایک ایسا لرزا اور کھردرا پن تھا جو پورے لاؤنج کے سناٹے میں گونج گیا۔ ازمیر نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اسے عالیہ کا یہ رد عمل عجیب لگا۔ اسے مسکرا کر صورتحال کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ عالیہ، یہ منیشا ہے، میری بیوی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ ازمیر کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ عالیہ نے نفی میں سر ہلاتے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ نہیں بھائی، یہ منیشا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو عائشہ کی سب سے قریبی دوست ہے۔ یہ تو عائشہ کی بہنوں جیسی تھی۔ یہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دبئی جانے سے پہلے شاید آپ اس سے کبھی نہیں ملے تھے، مگر میں جانتی ہوں اس نے آپ سے اپنی پہچان کیوں چھپائی؟ علی کے ان الفاظ نے لاؤنج کی فضا میں جیسے کوئی پمپ پھوڑ دیا۔ کشمیر کے قدموں تلے جیسے کسی نے قلیم کے ساتھ زمین بھی کھینچ لی۔ اس کے دماغ میں ایک زوردار سن کر دینے والا جھٹکا لگا۔ اسے بے یقینی، صدمے اور شدید الجھن کے عالم میں منیشا کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ عالیہ کو اس کی چیخو پکار پر منیشا کے چہرے پر نہ کوئی خوف آیا، نہ کوئی شرمندگی، اور نہ ہی وہ بوکھلاہٹ۔ اس کے برعکس اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مبہم، پرسٹارٹ اور ٹھنڈی سی مسکراہٹ اپڑی۔ اس نے گہری نظر عالیہ کے چہرے پر ڈالی اور پھر انتہائی سکون سے ازمیر کی ان آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ہاں ازمیر، منیشا کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، جیسے اس دمے کے لیے پہلے سے پوری طرح سے تیار تھی۔ عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں عائشہ کی دوست تھی، اس کی منہ والی بہن تھی، اور میں نے واقعی آپ سے سچ چھپایا تھا۔ ازمیر کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ کیوں؟ تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا منیشا؟ تم نے میرے ماضی کے زخموں، میری زندگی کے سب سے حساس حصے کے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ ازمیر کی آواز میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ منیشا نے انتہائی معصومیت سے درد کا لبادہ اوڑے ہوئے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لا کر کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر آپ کو میں بتا دیتی کہ میرا تعلق عائشہ سے ہے تو آپ کبھی مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہ کہتے۔ آپ اپنے ماضی سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ مجھے بھی اسی ماضی کا حصہ سمجھ کر خود سے دور کر دیتے۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی ازمیر، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ سچ اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ کیا سچی محبت کو پانے کے لیے سچ چھپانا اتنا بڑا جرم ہے؟ منیشا کے یہ الفاظ بظاہر بہت جذباتی اور قائل کرنے والے تھے، لیکن ازمیر کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لفظ عائشہ، جو اس کے لیے ایک مقدس اور دکھتی رکھ تھا، جو اسے یوں ایک دھوکے کی بنیاد بنتے دیکھ اسے اندر کا وہ پرانا سرد اور پتھریلا انسان یکدم پوری طاقت سے جاگ اٹھا۔ اسے منیشا کی وہ پرسرار مسکراہٹ اور اب اس معصومیت کے پیچھے ایک گہرا تضاد محسوس ہوا۔ ایک جھٹکے سے ازمیر کا ذہن ماضی کی ان بھیانک اور طریق راداریوں میں دھکیل دیا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا، وہ منحوس دن جب عائشہ ہنسی مسکراتی اسے باہیں گلے میں ڈال کر کہہ رہی تھی، ازمیر، آج تمہاری سالگرہ ہے، میں تمہارا گفٹ چاکلیٹ کیک لے کر آ رہی ہوں، تم بس میرا انتظار کرنا۔ اور پھر وہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ خوفناک فون کال، ہسپتال کا وہ کوریڈور، اور وہ اسٹریچر جس پر عائشہ کا خون میں لت پت بے جان وجود پڑا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے گاڑی سیدھی کھائی میں جا گری تھی۔ وہ لاش، وہ خون، وہ اپنی محبت کو مٹی میں اتارنے کا کرب، وہ کچھ ایک لمحے میں سب کچھ ازمیر کے دماغ میں سونامی کی طرح ٹکرا گیا۔ اس کے دل میں دبی وہ تکلیف دہ خلش جو بمشکل سوئی تھی ایک بار پھر خون رسنے لگی۔ ازمیر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ساری گرمجوشی، وہ ساری محبت، وہ سارا سکون جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حصہ تھا، یکدم غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک ایسی برفانی سرد مہری اور بے اطمینانی نے لے لی جس نے منیشا کو بھی ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔
تم نے بہت بھیانک کھیل کھیلا ہے منیشا۔ ازمیر کی آواز اب اتنی سرد اور کاٹ تار تھی کہ لاؤنج کا درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نے محبت نہیں کی، تم نے میرے زخموں پر وار کیا ہے۔ جس انسان کے لیے میں اپنا ماضی بھلا کر ایک نئی شروعات کرنے جا رہا تھا، وہ انسان خود میرے ماضی کی ایک بھیانک کڑی نکلا۔ تم آج سے اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہو، کیونکہ میں ایک بار پھر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتا، لیکن میرے دل، میرے وجود اور میری ذات کے دروازے آج سے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تم نے مجھے وہیں لا کر کھڑا کیا ہے جہاں سے تم نے مجھے نکالا تھا۔ یہ کہہ کر زمین ایک آخری سرد نگاہ منیشا پر ڈالی اور باریک قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے پرانے اسی تاریک کمرے کی طرف چلا گیا جسے وہ عائشہ کی موت کے بعد اپنا مسکن بنائے رکھتا تھا۔ عالیہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑی صدمے اور ایک انجانے خوف کے زیر سر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ منیشا نے سیڑھیاں چڑھتے ازمیر کی پشت کو دیکھا، پھر اس کی نظریں عالیہ کے زرد چہرے پر ٹکرائی۔ منیشا کے ہونٹوں پر وہی مبہم سی فاتحانہ اور زہریلی مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی۔ اس کا پہلا بار کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے ازمیر کے اس جھوٹے خول کو توڑ دیا تھا۔ اب وہ اس اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے پوری طرح آزاد تھی۔ دن گزرتے گئے اور اس پرسرار خاموش محل میں اب ایک عجیب سی گلا کوٹنے والی نفسیاتی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ازمیر نے واقعی خود کو ایک بار پھر اسی پرانے خول میں قید کر لیا تھا۔ وہ اب صبح سویرے گھر سے نکل جاتا، سارا دن اپنی فیکٹری اور آفیسز میں گزارتا اور رات کے واپس آتا۔ وہ منیشا سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ اگر وہ کبھی لاؤنج میں آمنے سامنے آ بھی جاتے تو ازمیر اسے ایسے نظر انداز کرتا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وہ منیشا کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ رات کو گیسٹ روم میں سوتا، جبکہ منیشا ماسٹر بیڈ روم میں اکیلی ہوتی، لیکن منیشا کو اس دوری، اس نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بظاہر وہ ایک انتہائی پرسکون فرما بردار اور صاحب بیوی کا روپ دھاڑے ہوئے تھے۔ وہ گھر کے ملازمین سے اچھے سے پیش آتی، اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ میں کوئی کمی نہ آنے دیتی، لیکن در حقیقت اس کا شاطر دماغ، اس کی عقابی نظریں 24 گھنٹے صرف اور صرف ثبوت ڈھونڈنے میں لگی رہتی۔ وہ رات کی تاریکی میں جب پورا گھر سو رہا ہوتا، ازمیر کے اسٹڈی روم میں گھس جاتے، اس کے پرانے لیپ ٹاپ، اس کی درازوں، اس کی پرانی فائلوں اور خاص طور پر عائشہ کے ایکسیڈنٹ کی پولیس رپورٹس کو گنگالتے۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا سراغ حاصل کرنا جو یہ ثابت کر دے کہ ازمیر نے ہی عائشہ کو گاڑی کی بریک فیل کروائی تھی، یا اس سازش میں اس کا براہ راست ہاتھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ازمیر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچائے، اور اس کے لیے اسے ٹھوس شواہد کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف عالیہ کا حال برا تھا۔ وہ منیشا سے شدید خائف رہنے لگی تھی۔ اسے منیشا کی خاموشی، یہ پرسرار مسکراہٹ اور اس کی یہ سکون بھری نگاہیں کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ جب بھی منیشا اس کے قریب سے گزرتی، عالیہ کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ جاتی اور منیشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات نہیں کر پاتی تھی۔ عالیہ کو لگتا تھا کہ منیشا سب کو جانتی ہے، شاید وہ جان بوجھ کر اس کے اعصاب سے کھیل رہی ہے۔ منیشا جب ڈائننگ ٹیبل پر مسکرا کر عالیہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتی تو عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ عالیہ کی اس بوکھلاہٹ، اس پسینے اور اس خوف کو منیشا پوری طرح نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس کا فوکس ابھی صرف اور صرف ازمیر پر تھا۔ وہ عالیہ کو محض ایک کمزور اعصاب والی اپنے بھائی کی محبت میں اندھی بہن سمجھ رہی تھی۔ اس سنسنی خیز، خاموش اور گھٹن زدہ ماحول میں 2 ہفتے گزر گئے۔ نفسیاتی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ازمیر اپنے ماضی کے دکھ میں چل رہا تھا، منیشا انتقام کی آگ میں سلگتی، ثبوتوں کی تلاش میں سرے گرتا تھی، اور عالیہ ایک انجانے خوف کے سائے تلے سگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے منیشا کی بنائی ہوئی ساری تھیوریز، ساری سوچیں اور ساری بساط کو ایک ہی جھٹکے میں الٹ کر رکھ دیا۔ رات کے قریب 2 بج چکے تھے۔ منیشا حسب معمول ازمیر کے اسٹڈی روم میں گھس کر عائشہ کے سامان والے پرانے بکسے کی تلاشی لے رہی تھی، جو اسے الماری کی سب سے اوپری خانے سے ملا تھا۔ اسے سائلنٹ موڈ پر موبائل کی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ اچانک اسے پیاس کا احساس ہوا اور وہ دبے قدموں اسٹڈی روم سے نکلی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ پورا گھر تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا تھا۔ جب وہ کوریڈور سے گزر کر عالیہ کے کمرے کے قریب پہنچی تو اسے ایک مدھم سی
सरगोशी नमा आवाज सुनाई दी। मनीषा के कदम वहीं रुक गए। उसने कान लगाए। आवाज आलिया की थी और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। रात की सवेर इतनी दबी और लड़ती हुई आवाज में आलिया किससे बात कर सकती थी? मनीषा का माथा झटका। वो दबे कदमों दीवार के साथ लगकर आलिया के कमरे के नीमवा दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की मदन रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिसमें आलिया बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए रोते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुम तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो यहाँ आ गई है, वो मेरे घर में मौजूद है। आलिया की आवाज में शदीद खौफ और कपकपाहट थी। वो आयशा की बेस्ट फ्रेंड है। वो एक डायन की तरह इस घर में घूमती है। मुझे लगता है उसे मुझ पर शक हो रहा है। अगर अगर उसने कुछ खोज लिया तो क्या होगा? निशा की धड़कनें तेज हो गई। वो सांस रोके आलिया के एक एक लफ्ज को अपने दिमाग में महफूज कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिस पर आलिया ने मजीद रो पड़ी। तुम्हें तो परवाह ही नहीं है, तुम तो बच जाओगे, फंसूंगी तो मैं। उस रात का उस रात का वो सारा वाकया, आयशा की वो गाड़ी, अगर उसे पता चल गया कि वो हमने किया था तो अजमीर भाई को नहीं बल्कि मुझे जान से मार देगी। तुम कुछ करो, इससे पहले कि मेरा दिमाग फट जाए और मैं सब कुछ उगल दूं। आशा मेरी वजह से। आलिया के अल्फाज हिचकियों में गुम हो गए। बाहर खड़ी मनीषा के दिमाग में जैसे 1000 वॉट का करंट तोड़ गया। उसका सांस हलक में अटक गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। आलिया के अल्फाज कि उस रात का वो सारा वाकया, आशा की वो गाड़ी कि हमने किया था, मनीषा के जहन में बम की तरह फट रहे थे। आशा को आखिरी वॉइस नोट्स जो पिछले 3 सालों से मनीषा को रातों को सोने नहीं देता था, अचानक एक नई और भयानक तशरीह के साथ उसके कानों में गूंजने लगा। मेरी जान को खतरा है, उससे जो मेरे इंतहाई करीब है। करीब? मनीषा ने हमेशा करीब का मतलब अजमीर को समझा था, क्योंकि उसका शौहर था। लेकिन वो ये भूल गई थी कि इस घर में आयशा के करीब एक और शख्स भी था, और वो थी आलिया, जिसके साथ आयशा ने अपनी जिंदगी के कई राज बांटे थे। मनीषा को एक ऐसा जोर था, ऐसा भयानक दचका लगा जिसने उसके वजूद को हिला कर रख दिया। इसका मतलब था कि अजमीर, वो अजमीर जिसे वो कातिल समझकर, जिसकी जिंदगी अजीरन की हुई थी, जिसको सजाए मौत दिलवाने के लिए वो दिन रात सबूत इकट्ठे कर रही थी, वो बेकसूर था। कि असल कातिल वो आलिया थी। वो उस वक्त अंदर बैठकर रो रही थी। वो नामालूम शख्स फोन पर कौन था जिसके साथ मिलकर आलिया ने ये सब किया था? मनीषा दीवार का सहारा लिए वहीं फर्श पर बैठती चली गई। उसका दिमाग सुन हो चुका था, लेकिन अगली ही साथ उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत, एक ऐसी चमक और एक ऐसा खतरनाक इरादा उभरा जिसने उसके पुरसुकून चेहरे को एक खौफ खूंखार शिकारी में बदल दिया। उस रात की भयानक सच्चाई जानने के बाद मनीषा के अंदर का सारा मंजरनामा ही बदल चुका था। वो अजमीर जिसे वो एक सफाक कातिल समझकर अपने इंतकाम की आग में जला रही थी, वो तो खुद इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा निशाना और मजलूम था। मनीषा के दिल में अजमीर के लिए जो मोहब्बत दुबई के उन आखिरी दिनों में पैदा हुई थी और जिसे उसने इंतकाम की खौल के नीचे दबा दिया था, वो पूरी शिद्दत से बेदार हो चुकी थी। उसे अपने उस वहशियाना रवैये पर शदीद नदामत थी जो उसने अजमीर के साथ रवा रखा था। मगर उस वक्त नदामत से ज्यादा अहम आयशा के कातिलों को बेनकाब करना था। मनीषा जानती थी कि आलिया इतनी आसानी से अपने गुनाह कबूल नहीं करेगी। उसके लिए एक ऐसा नफ्सियाती और जज्बाती झटका दरकार था जिसके हिसाब को मुकम्मल तौर पर तोड़ दे। मनीषा ने एक इंतहाई खतरनाक और जानलेवा मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि आलिया की इकलौती कमजोरी उसका भाई अजमीर है। अगले रोज शाम का वक्त था। बाहर गर्द चमक के साथ तूफानी बारिश हो रही थी जो इस घर के अंदर आने वाले तूफान की अक्कासी कर रही थी। अजमीर थका हारा अपने ऑफिस से लौटा और सीधा लाउंज के सोफे पर आकर नडाल सा बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक गहरी थकन और दुख का साया था। आलिया किचन से उसके लिए कॉफी का मग लेकर लाउंज की तरफ आ रही थी। जैसे ही आलिया लाउंज के दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक मीशा एक तूफान की तरफ वहां दाखिल हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक पागलपन और वहशत थी, और उसके हाथ में एक लंबा तेज धार खंजर चमक रहा था। इससे पहले कि जमीर आंखें खोलकर कुछ समझ पाता, मीशा ने एक वहशियाना झपटे के साथ अजमीर के सीने पर घुटना रखा।
اسے صوفے کی پشت کے ساتھ دھکیلا اور تیز دار خنجر سیدھا اسمیر کی شاہرگ پر رکھ دیا۔ اسمیر کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئی۔ میشا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اسمیر کے حلق سے بمشکل نکلا۔ علی کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ بھائی! میشا نے خنجر کو اسمیر کی گردن پر مزید دبا دیا، جس سے خون کی ایک باریک سی لکیر ابھر آئی۔ اسے خون خوار نظروں سے کانپتی ہوئی عالیہ کو دیکھا اور ایک ہولناک داڑھ کے ساتھ بولی، چپ چاپ وہی کھڑی رہو عالیہ۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس کی شاہرگ کاٹ دوں گی۔ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میں اس قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے میری عائشہ کی جان دی۔ پاگل ہو گئی ہو تم منیشا؟ عائشہ میں میری جان بستی تھی، تم کیسے باتیں کر رہی ہو؟ دور ہٹو۔ ازمیر کی گھٹی چیخ برآمد ہوئی، مگر ابھی دھماکہ باقی تھا۔ عالیہ خوف سے زمین میں گڑ گئی۔ اس کے ہاتھ چھوٹ گئے اور روتے ہوئے چلانے لگی، نہیں منیشا، خدا کے لیے خنجر ہٹا لو، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، اسے عائشہ کو نہیں مارا۔ منیشا نے ایک صفاقانہ کہکا لگایا جو طوفان کی آواز سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دو، اگر اس نے نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ گاڑی کی بریک کس نے فیل کی؟ اگر تم آج مجھے اصل قاتل کا نام نہیں بتاؤ گی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اس اکلوتے بھائی کا گلا کاٹ دوں گی اور اس کا خون تمہارے منہ پر ملوں گی۔ بولو عالیہ، کون ہے وہ جس نے میری دوست کو مجھ سے چھینا؟ بولو ورنہ آج سے یہ ازمیر یہاں سے زندہ نہیں اٹھے گا۔ خنجر کی دھار ازمیر کی جلد کو کاٹ رہی تھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں شدید کرب اور بے بسی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، آخر یہ دو عورتیں مل کر کیا بکواس کر رہی تھی، مگر وہ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ نیشا کا انداز اتنا شفاف اور حقیقی تھا کہ عالیہ کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ بھائی کی گردن سے رستا وہ خون دیکھ عالیہ کو سارا راز جو اس نے سالوں سے چھپا رکھا تھا ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی منیشا کے قدموں تک آئی اور پوٹ پوٹ کر روتی ہوئی چلائی، میں بتاتی ہوں، میں سب بتاتی ہوں، خدارا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ عائشہ کی گاڑی کی بریکس بھائی نے نہیں، میں نے فیل کی تھی، میں نے مارا عائشہ کو۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے لاؤنج میں آسمان گر پڑا۔ اسمیر کے جسم میں جیسے دوڑنے والا خون برف بن گیا۔ اسے بے یقینی اور صدمے اور وحشت سے اپنی بہن کو دیکھا جس نے ابھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ اسے تو یہ تک نہ علم تھا کہ وہ ایک قاتل تھا۔ وہ بے یقینی اور صدمے سے اسے گھنگ کر گئی۔ نیشا نے خنجر کی گرفت ڈھیلی نہیں کی مگر اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک کے ساتھ ایک سوال ابھرا، کس کے ساتھ مل کر کیا تم نے یہ سب؟ تم اکیلے یہ نہیں کر سکتی۔ کون تھا وہ نامعلوم شخص جس سے تم راتوں کو چھپ چھپ کر فون پر بات کرتی ہو؟ بولو۔ عالیہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، سیٹھ عبدالحق، میں سیٹھ عبدالحق سے محبت کرتی تھی۔ سیٹھ عبدالحق کا نام سنتے ہی ازمیر کے دماغ کی رگیں تھن گئی۔ یہ وہ شخص تھا جو ازمیر کا خاندانی اور کاروباری سطح پر سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے ازمیر کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عالیہ روتے ہوئے مزید اگلنے لگی، میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ بھائی کی اس سے دشمنی تھی، اس لیے میں جانتی تھی کہ بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ سیٹھ عبدالحق سے میں نے خفیہ نکاح کر لیا تھا، ہم چھپ کر ملتے تھے، لیکن عائشہ بابی کا ہم پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے میرے کمرے سے ہمارا نکاح نامہ اور میری کچھ تصاویر دیکھ لی، سب جان چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بھائی کو سب کچھ بتا دیں گی۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے عبدالحق کو بتایا کہ عائشہ سب جان گئی ہے۔ عبدالحق نے مجھ سے کہا کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ صرف اسی لیے اس نے مجھے سکھایا کہ میں عائشہ بابی کی گاڑی کے بریک وائر کاٹ دوں۔ عبدالحق نے کہا تھا کہ اس سے صرف ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوگا اور بھابی ڈر جائیں گی، اب ہم ان پر دباؤ ڈال کر انہیں خاموش کروا دیں گے۔ میں صرف انہیں ڈرانا چاہتی تھی۔ منیشا، میری نیت انہیں مارنے کی نہیں تھی، میں نے تو بس بریک کی تار ہی کاٹی تھی۔ لیکن وہ حادثہ اتنا خوفناک ہو گیا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں قاتل نہیں بننا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں آج تک اس پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ علیہ کا اعتراف ایک ایسا خنجر تھا جو ضمیر کی روح کو چھلنی کر گیا تھا۔ ایک
انکشاف اس کے دماغ باقی سن ہو چکا تھا۔ وہ شخص، وہ بہن جسے اس نے اپنے خون پسینے سے پالا تھا، جس پر وہ دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار کرتا تھا، اسے نہ صرف اس کے سب سے بڑے اور غلیظ دشمن کے ساتھ مکالمہ کیا، نکاح کیا، بلکہ اس کے کہنے پر اس کی معصوم بیوی کی جان بھی لے لی۔ ازمیر کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کی حواس گم کر دیے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے منیشا کا ہاتھ دور کیا اور صوفے سے اٹھ کر ہوا۔ منیشا بھی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فش پر گر چکا۔ ازمیر کی آنکھوں سے آگ اور آنسو راگ ایک ساتھ برس رہے تھے۔ ایک خونخوار شیر کی طرح عالیہ کی طرف بڑھا اور اسے روتے ہوئے اس کے قدم پکڑنے کی کوشش کی۔ ازمیر نے ایک زوردار ٹھوکر سے عالیہ کو دور دھکیلا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قدموں کو چھونے کی جرات مت کرنا تو۔ ازمیر کی دہاڑ سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ عالیہ، کیا یہ سچ ہے؟ وہ بے یقین تھا، صدمے سے چور تھا۔ عالیہ نے ازمیر کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکی سی جنبش تھی۔ ازمیر کرب سے بولا، تم میری بہن نہیں ہو، تم ایک ناگن ہو جس نے اسی گھر کو ڈس لیا جس نے تمہیں پالا تھا۔ تم نے میرے دشمن کے ساتھ بستر گرم کیا اور میری اس بیوی کو مار دیا جس نے کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ ڈرانا چاہتی تھی تم، ایک بے گناہ کی جان لے کر تم پچھتاوے کا ڈرامہ کر رہی، تو تم اس خلیص عبدالحق سے بھی زیادہ گھٹیا اور خلیص ہو۔ عالیہ دہاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ بھائی، مجھے جیل بھیج دے، مجھے مار دے، لیکن خود سے دور مت کرے، آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ تم میرے لیے مر چکی ہو عالیہ، آج، ابھی، اسی وقت، اور مری بھی ایسی ہو کہ تمہاری لاش کو کندھا دیتے ہوئے بھی مجھے شرم آئے گی۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بہن بھائی کے اس مقدس رشتے کا مان تک بھول جاؤں گا۔ کبھی مجھے شکل نہ دکھانا اپنی۔ اس کو پیلے چک لہجے میں وہ کہتا ہوا اٹھا، لب کھولے مگر وہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ باہر طوفانی بارش اور اندھیرا تھا، ایسا ہی اندھیرا جو اس کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے دروازہ پار کر گئی۔ یہ سزا اسے مرتے دم تک بھگتنا تھی۔ ازمیر ایک دم ڈھیگ گیا، جیسے جان پھر سے نکل گئی ہو۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں آیا، لیکن اس کے قدم مزید اس کا بوجھ نہ سہا سکے۔ وہ ایک دیو کا مت درخت کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اس کا سارا غرور، اس کا مضبوط خول، اس کی ساری طاقت ایک بار پھر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر ایک چھوٹے بچے کی طرح دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں، اس کے آنسو، اس کے اندر کا ٹوٹا ہوا مان، وہ سب دیکھ کر منیشا کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ وہ جو اتنے مہینوں سے صرف انتقام کے خول میں جی رہی تھی، آج اس خول کے ٹوٹنے پر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص سے کتنی گہری، کتنی سچی اور کتنی بے پناہ محبت کر بیٹھی ہے۔ منیشا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ازمیر کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ وہ فرش پر ازمیر کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے اور ازمیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر اسے اوپر اٹھایا۔ ازمیر کی سرخ اور آنسو سے بھیگی آنکھوں میں اس وقت انتہائی تنہائی اور اتنا دکھ تھا کہ منیشا کی روح تک کانپ گئی۔ ازمیر، منیشا کی آواز میں ایک ایسی طرف اور ایسی مٹھاس تھی جو ازمیر نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مجھے معاف کر دو، خدا را مجھے معاف کر دو۔ میں عائشہ کی موت کے دکھ میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم قاتل ہو۔ میں نے تمہاری زندگی اچیرن کی، تمہارے احساسات کو کچلا، تمہیں اتنی تکلیف دی، لیکن خدا گواہ ہے ازمیر، اس انتقام کی آگ میں جلتے جلتے میں کب تمہاری محبت کی روشنی میں کھو گئی، مجھے خود بھی نہیں پتا چلا۔ دبئی میں اس بارش کی رات جب تم نے مجھے واپس آ کر بے ہوشی میں اٹھایا، اسی رات میرا دل میری ضد کے ہاتھوں ہار گیا۔ جو پاگل پن تھا اور جو میں نے تمہارے پیچھے بھاگتی تھی، وہ صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، اس میں میرے دل کی سچی طرف بھی شامل تھی۔ تم سے محبت کرتی ہوں ازمیر، میں نے تمہیں برباد کرنے کا سوچا تھا، لیکن میں خود تمہارے عشق میں برباد ہو گئی۔ یہ جو آج میں نے کیا، یہ صرف اس لیے تھا کہ میں تمہارے دامن پر لگی اس جھوٹے داغ کو صاف کر سکوں اور تمہیں اصل حقیقت دکھا سکوں۔ مجھ پر اعتبار کرو ازمیر، میری محبت کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ میری محبت کا واحد سچ ہے۔ منیشا روتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ ازمیر کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں اس کے آنسوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کا وہ ویران اور سرد آنگن جو عائشہ کی موت کے بعد بالکل بنجر ہو چکا تھا،
आज मनीषा के उन सच्चे आंसू, उसके एतराफ़ और उसकी उस बेलौस मोहब्बत से दोबारा धड़कने लगा था। समीर ने महसूस किया कि मनीषा ने उसके ज़ख्मों को ना सिर्फ पहचाना है, बल्कि उनको हमेशा के लिए मनमल करने की कोशिश भी की है। उस लड़की ने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने जज्बात को दांव पर लगाकर उसकी बेगुनाही साबित की थी। उसकी बहन के रूप में छुपे उस सांप को उसकी ज़िंदगी से निकाला था। अज़मीर ने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और मनीषा के चेहरे पर गिरे हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ किया। तुम पागल हो मनीषा? अज़मीर की आवाज़ भारी और जज्बात से रुंधी हुई थी। इंतहाई पागल लड़की हो तुम। तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तुमने तो मेरे दिल को इतनी जोर से तोड़ा था, लेकिन आज आज तुमने मुझे इस अंधेरे से भी निकाल दिया जिसमें मैं सालों से कैद था। तुमने मेरे माजी का कर्ज चुका दिया है, मेरी आयशा को इंसाफ दिला दिया है। मैं कैसे तुमसे नफरत कर सकता हूँ जब तुमने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया है। समीर ने आगे बढ़कर मनीषा को अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया। उसे मनीषा को इतनी शिद्दत से गले लगाया जैसे वो उसे खुद में जज़ब कर लेना चाहता हो। मनीषा ने भी अपने दोनों बाजू अजमीर के गिर्द लपेट दिए, उसके सीने पर सर रखकर अपने सारे दुख, अपनी सारी थकन और अपनी सारी वहशत को उसकी धड़कनों के सुपुर्द कर दिया। बाहर तूफान अब थम रहा था और बारिश की बूंदों में एक नई सुबह की नवीद छुपी थी। के दरमियान मौजूद वो सारे फासले, वो सारी गलतफहमियां, वो इंतकाम, वो नफरतें, मोहब्बत की उस गहरे और सच्चे एहसास के सामने हमेशा के लिए दम तोड़ चुकी थी। अजमीर को अपनी जिंदगी की गुमशुदा मंजिल मिल गई थी और मनीषा को अपने इश्क की एक आखिरी पनाह, जहां अब सिर्फ मोहब्बत की हुक्मरानी थी। एक ऐसी मोहब्बत जो नफरत की राख से जन्म लेकर अमर हो चुकी थी।